بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبد اکبر چترالی صاحب، اور اس کے ساتھ ہم کچھ اہم ایشوز پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کی جانب سے جو مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا تھا ایوان صدر میں، اس میں شریک ہونے سے صاف انکار کیا ہے، کیا کہنا چاہو گے؟ میرے خیال میں یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، اداروں میں وہ یکجہتی نہیں ہے، اور سیاسی ڈائلاگ نہ ہونے کی وجہ سے اور اداروں کے درمیان رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکا ہے۔ صدر مملکت نے جو مشاورتی اجلاس بلایا تھا تو اس میں اس کو شریک ہونا چاہیے تھا اس میں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ صدر صاحب کو بھی جو پی ٹی آئی کے جو بعض رہنماؤں نے یہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ان پر بھی کنٹرول حاصل کرنا چاہیے۔ ان کو بھی کہنا چاہیے، مثلا فواد چودھری نے ان کے منشی تو الگ بات ہے، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 اس پر لگنا چاہیے، اس کو فوراً گرفتار کرنے چاہیے، تو یہ باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت ملک کے حالات جو ہیں انتہائی ناگفتہ ہیں، انتہائی دلخراش ہیں، اکانومی ہمارا بالکل بیٹھ گیا ہے، معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، اور اس وقت سیلاب زدہ جو ہیں وہ چیخ و پکار میں مصروف ہیں، ان کا ان کو ریلیف دینے والا کوئی نہیں ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ 7 دن کے پیٹرولیم مصنوعات آپ کے پاس ہیں، پیٹرولیم مصنوعات ختم ہونے کو ہیں، اور اس وقت IMF جو ہے آپ کا گلا مزید دبا رہا ہے، مزید شرائط آپ پر لگا رہا ہے، تو اس وقت جو ہے یہ سیاسی ڈائلاگ ہونے چاہیے، یہ تناؤ ختم ہونے چاہیے، اور آپس میں ان کو مل بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو الیکشن آئین کے تحت ہونے چاہیے، لیکن مقررہ وقت پر الیکشن ہوں گے سر؟ مقررہ وقت پر ہونے چاہیے، اور ہونے تو چاہیے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ پارلیمنٹ میں ہیں؟ نہیں، ضمنی الیکشن مجھے نہیں لگتے ہیں کہ ہو جائیں۔ اچھا، اور ضمنی الیکشن کا ہونا بھی نہیں چاہیے، میرا ذاتی رائے ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ دیکھیں ملک تباہی کے دہانے پر ہے بھائی، لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو فروخت کر رہے ہیں، فحاشی بڑھ گئی ہے، چوری اور ڈاکے بڑھ گئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں، اس وقت جو ہے ہم 70 ارب روپے جو ہے الیکشن پر لگائیں گے، کیوں؟ کل پھر الیکشن ہوگا، پھر اس پہ 70 ارب روپے لگائیں گے۔ 1.5 کھرب روپے آپ صرف اس سیاسی پارٹیوں کے اپنے آپس کے تناؤ کی وجہ سے ملک کے خزانے سے لگا رہے ہیں۔ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں۔ الیکشن ہونا چاہیے، ایک دن ہونا چاہیے، صوبائیوں اسمبلیوں کا بھی، چاروں، اور قومی اسمبلی کا بھی، چاہے وہ کل ہو، چاہے پرسوں ہو، چاہے ترسوں ہو۔ تو جو ملک کی جو معیشت کی حالت جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، تو ملک کی معاشی طور پر جو اس وقت پاکستان بہت سے ایشوز کا سامنا کر رہا ہے، تو مقررہ وقت پر الیکشن ہونے چاہیے؟ پاکستان کی معیشت اس چیز کی اجازت دے رہی ہے؟ دیکھیں کراچی میں الیکشن ہوا، ضمنی الیکشن ہوا نا جی، بلدیاتی الیکشن ہوا، تو کیا وہاں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی عدالت میں نہیں ہے اس وقت؟ ہیں؟ نہیں ہے۔ اگر یہ ضمنی الیکشن بھی ہو جائیں، کیا اس سے وہ اعتماد بین الاقوامی اداروں کا یا ملکی اداروں کا یا ملک میں موجود پارٹیوں کا بحال ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات میں یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے، الیکشن کمیشن ہم اس کو ادارے کو لے لیں گے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود مختار ہوتا ہے، وہ کسی کے کہنے کا، کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوتا، سمجھ میں آئی نا؟ اس کو بااختیار بنائیں، ان سے اختیارات چھین لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن سے؟ الیکشن کمیشن سے میں خود اس میں 9 امینڈمنٹ میں نے جمع کیے تھے کہ یہ مت لے لیں، ان کو بااختیار بنائیں، ٹھیک ہے، اور اختیار بنانے کے بعد پھر اگر الیکشن کرائیں گے تب جا کے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ الیکشن کمشنر نے 2 روز قبل بھی سپریم کورٹ میں کمرے عدالت میں انہوں نے کہا کہ میرے جو آئینی اختیارات تھے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں، وہ تو ہو چکا ہے، دیکھیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب عمران خان تھے تو ان کا چلتا تھا، اب PDM ہے تو ان کا چلتا ہے، بات صحیح بات یہی ہے۔ تو پاکستان میں سر جو مہنگائی کا جو عروج ہے، اس میں کنٹرول آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیسے؟ کہاں سے؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈالر برسائے گا۔ IMF کے ساتھ جو ڈیل کی جا رہی ہے،
1 अरब डॉलर है ना जी, 1 अरब आप कर्जे देंगे, वहाँ ही आपको दस्तखत करके तो दे देंगे चेक, लेकिन वहाँ ही जमा करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक खबर और भी इस वक्त चल रही है कि आप लोग सब मिलकर इस वक्त वज़ीर ख़जाना को चेंज किया जा रहा है, कोई खबर है? ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं अपोजिशन में हूँ, आपको पता है। अच्छा, फिर उनके इजलास में, पीडीएम के इजलास में बाकायदा पीपल्स पार्टी ने भी ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ तनकीद किया कि आपने जो दावे किए थे पूरे करने में कामयाब नहीं हुए। नाकाम हुए। जब वो आ रहा था मेरे ख्याल पार्टी ने में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार देखें, बात सुने, जब वो आ रहा था तो उस वक़्त भी मैंने एक बात की थी, वो अब भी कर रहा हूँ। उस वक़्त मैंने कहा था कि ये माफिया है जो डॉलर को नीचे लेके आया, और ये लिंक जो है बहुत दूर दराज तक इसका लिंक है। समझ में आई ना? आप समझ गए ना? बिल्कुल। और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि 200 तक मैं लेके आऊँगा। मैं भी खुश था, आप भी खुश थे, सारे पाकिस्तान वाले खुश थे, चलो 200 तो लेके आएगा। बिल्कुल। लेकिन अब 275 है, और वो बात भी नहीं कर रहा, बिल्कुल, उसका जिक्र भी नहीं कर रहा कि क्यों आपने 200 तक लाने में नाकाम हुए, क्यों डॉलर जो है 275 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है। ये अब वो जवाब नहीं दे रहा। मालूम ऐसा होता है कि पाकिस्तान में डॉलर माफिया है और उसमें ये लोग शामिल हैं। गरीब लोगों को आखिर में क्या होप देना चाहोगे? गरीब लोगों को ये है कि जो सियासी फैसले करते हैं आइंदा के लिए होश संभाल के, होश के नाखून लेके फैसला करें। जिन लोगों को आपने आजमाया है और फायर किया हुआ कारतूस जो है वो दोबारा उससे फायर नहीं होता। और ये जो सारे आपके पास आ गए, इमरान खान भी आ गया, पीडीएम के सारे पार्टियाँ, मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी बार बार आ गए आपके सामने, पाकिस्तान को दिन ब दिन तारीकी में डबो दिया और पाकिस्तान को तबाही के दिहाने पे ले गया। अब हल जो है सिर्फ जमात इस्लामी है, और जमात इस्लामी को वोट दें। जमात इस्लामी को यही लोग है ना, अवाम है ना जी, जो इस वक्त चीख रहे हैं, इनको वोट किसने दिया है? अवाम ने दिया है ना। तो ये अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इनका एक वोट जो है ना, वो इसका मिसाइल है, वो जहाँ लगेगा सही लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इनका यही कहना है कि आने वाले इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल दुरुस्त करें ताकि आप लोगों के मसाइल हल होने में आसानी पैदा होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।